وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل درست تبصرے کیے ہیں آپ نے. باقی یہ پورا بھی حافظ قرآن ہوتا تو پھر اس نے کیا کر لینا تھا. پورے حافظ قرآن بھی اسی طریقے سے ہیں. مفسر قرآنوں کا یہ حالت ہو گئی ہے. اصل میں ایمان نہیں، ایمان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان اللہ کی دین ہے جس کا اللہ دل کھول دیتا ہے. ہدایت جو ہوتی ہے نا، یہ قرآن حفظ کرنے سے نہیں آتی ہے. بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے، کافی سال پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ اخبار میں آیا، انڈیا میں ایک دفعہ کرت کا مقابلہ ہوا. اس نے کرت کا جو مقابلہ یہ کرتے ہیں، تو جو فرسٹ آیا وہ انعام ملا اس کو، اور بعد میں تھوڑا سا انٹرویو ہوا بھی یہ کہاں سے آپ نے سیکھا ہے، کدھر سے سیکھا ہے آپ نے، کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے. اس نے کہا میں سکھ ہوں. سارے حیران ہو گئے کہ تو سکھ ہے. اس نے کہا ہاں میں نے کرت سیکھی ہے اور مقابلہ کیا اور فرسٹ آ گیا. اسی طریقے سے یہ جو 4-5 سال پہلے کی بات ہے، جب شوکت عزیز پرائم منسٹر تھا تو یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پریڈ میں ظاہر بات ہے کوئی بڑا افسر جاتا ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے چیف گیسٹ کے طور پر. یہاں کبھی وزیر اعظم جاتا ہے یا صدر جاتا ہے یا آرمی چیف جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک بڑا سینئر افسر ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں. تو شوکت عزیز گئے وہاں، اور جب پاسنگ آؤٹ کے بعد تارا سنگھ جو ایک سکھ پہلا افسر بنا پاکستان آرمی میں، اس سے جب خصوصی طور پر ملا، شیک ہینڈ کیا اور خوشی کا اظہار کیا، بھئی آپ پہلے سکھ پاکستانی فوج کے افسر بنے ہیں، مبارکباد ہو آپ کو. تو اس نے کہا ہاں یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے، میری بڑی خواہش تھی، اور بس ایک خواہش اور ہے کہ میں پہلا سکھ شہید بھی ہونا چاہتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ شوکت عزیز کے اندر ایمان ہوتا ہے یا کوئی. پہلی بات ہے اگر یہ مومنوں کی فوج ہوتی یا مومنوں کا ملک ہوتا، اسلامی حکومت ہوتی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک سکھ جو ہے وہ ایک آرمی کا افسر بن سکے. کیونکہ میں جانتا ہوں، میں آرمی میں رہا ہوں، ایک یونٹ کا افسر جب کرنل جو ہوتا ہے اس کے نیچے کی پوری یونٹ ہوتی ہے، تو اگر ایک سکھ اس کا انچارج ہے تو نیچے جو جوان ہیں وہ کس طرح، کیا مرال ہوگا ان کا، کس طرح وہ جنگ لڑیں گے اور کس طرح وہ نعرے لگائیں گے کہ ان کا کمانڈنگ افسر ایک سکھ ہے. تو نظریہ وہ جو دو قومی نظریہ تھا وہ تو ختم کر دیا اس فلسفے نے اور اس عمل نے. اصل میں بس یہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، سکھوں کو خوش کرنے کے لیے عمران خان نے بھی وہ گردوارہ بنوایا اور انہوں نے فوج میں ایک افسر بھرتی کیا. ابھی وہ یقیناً وہ میجر ہوگا یا اس سے کرنل پروموٹ ہو چکا ہوگا، کیونکہ 6-7 سال کی، وہ 8 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ حال ہے ان کا. بالکل ان کو ہوش ہی نہیں ہے، ایمان عقیدے کی ہوا ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے ان کو. اور جو ان کو ایمان عقیدے کی تھوڑی توجہ دلاتا ہے اس کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو یہ پاگل سمجھتے ہیں، اس کو یہ دقیانوس سمجھتے ہیں، اور یعنی اللہ کو یہ غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں. اندازہ لگائے، یہی تو ان کا بہت بڑا جرم ہے. اور ان کو ہمیشہ کی آگ میں اگر رکھا جائے گا تو بالکل یہ اللہ کا انصاف ہے کہ آج ان مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی، حتیٰ کہ گھوڑے کی، گدھے کی، کتنی چیزوں کی، یعنی جو مرغی کی بھی اہمیت ہوگی ان کے نزدیک، لیکن اس ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں. یعنی ایمان عقیدے کا مطلب اللہ کے اوپر ایمان عقیدہ، خالص توحید کا عقیدہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک. تو لہٰذا ان کو جو مارا جا رہا ہے، پٹائی ہو رہی ہے، ان کے بچے چھیدے جا رہے ہیں، خون ان کا بالکل ارزاں ہے اور کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے. ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی ہے. یہ اللہ نے خود قرآن میں یہ نہیں کہا تھا کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا قرآن کے کچھ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو؟ اور پھر خود سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے سوال پوچھا کہ بتاؤ پھر ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے جو کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کو نہ مانے، بتاؤ پھر کیا ایسی سزا ہونی چاہیے؟ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں اشد العذاب. تو یہ دنیا کی ذلت تو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو ان کو ملی ہوئی ہے، اور اشد العذاب کے اندر یہ مرتے ہی داخل ہو رہے ہیں. جہنم منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی ہے. تو بہرحال یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور مالک ہمیں بچا لے. اور اللہ کی ایک سنت بھی ہے کہ جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر توحید کی دعوت دی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بڑا عذاب نہیں لاتا ہے. چھوٹے عذاب کے چوکے تو لگائے جاتے ہیں لیکن بڑا عذاب اس کے اوپر، اس کو مٹایا نہیں جاتا ہے. تو یہ جو اصلاح کی دعوتیں اٹھی ہوئی ہے توحید خالص کی، اسی لیے ہمیں زیادہ غصہ بھی ان لوگوں کے آتا ہے، محمد حنیف لوگوں کے اوپر، انیس الدین کے اوپر، کہ انہوں نے
پیغمبروں کی جماعت کو انہوں نے شرک کے اندر پھر ملوث کر دیا. اور شرک اللہ کو گالی ہے. سب سے زیادہ کسی قوم کے اوپر جو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے بھڑکتا ہے وہ شرک کی وجہ سے. اور سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب ترین چیز ہے، یاد رکھیے، محبوب ترین چیز جو اللہ کو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی اپنی ذات ہے، اس کی صفات ہے، اس سے آگے کوئی نہیں ہے. ان لوگوں کے دماغوں میں یہ ڈال دیا گیا شاید اللہ کو اپنی ذات سے بھی پیارا کوئی لاڈلا اور چاہتا ہے، جس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ ہرگز اس کو رد نہیں کرتا ہے. یہ ان کے دماغوں کے اندر شیطان نے ڈال دیا ہے. اللہ کو اپنی ذات سے آگے کوئی چیز نہیں، یاد رکھیے. اسی لیے اس نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے ذریعے پکارو، اللہ تعالیٰ کو سنتا ہے. ان ناموں کے ذریعے، ناموں کا واسطہ وسیلہ ہے. تو اس قوم نے آگے سے جواب دیا گویا اللہ کو کہ ٹھیک ہے، تو نے بات کہی ضرور ہے لیکن ہمیں یقین نہیں آتا ہے. نام کا واسطہ دیں گے لیکن تیرے نام کا نہیں بلکہ تیرے نبی کے نام کا. پھر دیکھتا تو کیسے دعا کو رد کرتا ہے. اس طرح انہوں نے اللہ کے اوپر دھونس ڈالی ہے، قرآن کا انکار کیا انہوں نے.